ایک قوم جسے اللہ نے زمین کا بہترین حصہ دیا، جہاں نرم ہوائیں چلتی تھی، زمین زرخیز تھی، ندیاں بہتی تھیں، اور ان کی رہنمائی کرنے والا ایک نبی تھا، حضرت نوح علیہ السلام۔ نہ 10 سال نہ 20 سال بلکہ پورے 950 سال ایک نبی ایک ہی قوم کو ایک ہی پیغام سمجھاتا رہا، صرف اللہ کی عبادت کرو ورنہ عذاب آ جائے گا۔ جواب میں وہی طنز، وہی مذاق، وہی نفرت، اور وہ کہتے تو یہاں سے چلا جا، ہم نے کسی خدا کو نہیں ماننا، ہمارے اپنے خدا موجود ہیں۔ پھر ایک دن آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے، زمین نے اپنے چشمے ظاہر کر دیے، اور سب کچھ ایک بہت بڑے گہرے طوفان میں تبدیل ہو گیا۔ قوم نوح حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سب سے پرانی قوموں میں سے ایک تھی۔ یہ زیادہ تر لوگ بابل شہر میں رہتے تھے۔ زمین بہترین، فصل نایاب، بدن مضبوط اور قد بہت زیادہ لمبے ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بدن ہم آج کے لوگوں سے کہیں زیادہ مضبوط تھے، لیکن ایک نئی فطرت پیدا ہوئی کہ شرک کا بیج اگنے لگا۔ قوم نوح کے پاس سب کچھ تھا، لیکن وہ سب سے بڑی نعمت توحید بھول گئے تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ پہلے جن لوگوں کو وہ یاد کرتے تھے وہ نیک لوگ تھے۔ ہمارے بزرگ بہت نیک تھے، وہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں، ان کی یاد ہمیں ستاتی ہے۔ لوگوں نے سوچا کہ ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے تصاویر بنا لیتے ہیں، پھر تصویر سے تعظیم، تعظیم سے پھر سجدہ، سجدے سے پھر شرک شروع ہو گیا۔ بتوں کے سامنے وہ پکارتے، اے ہمارے معبود، ہماری زندگی میں سکون پیدا کر دے اور ہماری مشکلوں کو آسان کر دے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو کہتے، ہم اپنے خداؤں یعنی سواع، یغوث، یعوق، ود اور نصرہ کو نہیں چھوڑیں گے۔ بت پتھر تھے، لیکن ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ مضبوط تھے۔ وہ ایک دوسرے سے کہتے، میرے والا خدا زیادہ طاقتور ہے، میرے والے کی کاریگری زیادہ بہتر ہے۔ اسرائیلی روایات کے اندر ایک شخص کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام عوج بن عنق تھا۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ طاقتور اور لمبے قد کا تھا، یہ پہاڑوں کو بھی ہلا دیتا تھا۔ اس کے قصے مشہور تھے اور یہ قوم کے تکبر کی مثال بن چکا تھا۔ پھر یہ مثال مشہور ہو گئی کہ جو قوم تکبر میں آئی تو وہ عوج بن عنق کی مثال بن جاتی ہے۔ اگر عذاب آ گیا تو میں اس کو اپنی طاقت سے روک لوں گا، دنیا میں کوئی نہیں ہے جو مجھ سے مقابلہ کرے۔ اسی اندھیروں کو روشن کرنے کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ 950 سال تک قوم کو تبلیغ کرتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، میں اللہ کا کھلم کھلا پیغام تمہارے سامنے لایا ہوں، مگر لوگ انگلیاں کانوں میں ڈال لیتے، چادریں لپیٹ لیتے اور سختی سے یہ کہتے، ہم تمہاری تبلیغ نہیں سنیں گے، یہ تبلیغ کسی اور کو جا کر کرو، ہمارے خداؤں کو برا مت کہو۔ جب حضرت نوح علیہ السلام بولتے تو کچھ لوگوں کے چہروں پر نرمی آ جاتی، لیکن سردار کہتے، چھوڑ دو اس غریب کو، اگر اللہ نے پیغام بھیجنا ہوتا تو کسی امیر کو بھیج دیتا۔ وہ دعوت دیتے رہے، دن کو بھی، رات کو بھی، چھپ کر بھی، کھلے عام بھی، نرمی سے بھی اور سختی سے بھی۔ توبہ کرو، اللہ مال دے گا، باغات دے گا، اولاد دے گا اور تمہاری طاقت کو بڑھا دے گا۔ مگر جواب طنز، مذاق اور دشمنی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب یقین ہو گیا کہ یہ قوم کبھی نہیں بدلے گی۔ پھر اللہ کا حکم آ گیا، ہماری نگرانی میں کشتی بناؤ اور ظالموں کے بارے میں ہم سے بات مت کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانا شروع کی۔ سردار گزرتے اور کہتے، صحرا میں کشتی پانی کہاں سے آئے گا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ مگر انہیں کیا پتا، ہر کیل اور ہر لکڑی کا ٹکڑا ان کے لیے تباہی بن رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو وہ عوج بن عنق آ جاتا اور کشتی بنانے میں مدد کرتا۔ کشتی 3 منزلوں پر مشتمل تھی، پہلی منزل پر جانور، دوسری منزل پر انسان اور تیسری منزل پر پرندے اور ہلکا سا سامان تھا۔ قرآن مجید میں آیا ہے کہ جب تندور ابلنے لگے تو تمام لوگوں کو کشتی میں سوار کر لو۔ آخر کار وہ ایک دن آ گیا، آسمان کالا ہو گیا، ہوا گرم ہونے لگی اور سرداران طنزیہ انداز میں کہنے لگے، دیکھو نوح کا تنور گرم ہوا یا نہیں؟
देखो नूह का तंदूर भी उबलेगा या नहीं। फिर जब तंदूर उबलने लगता है तो अजाब शुरू हो जाता है। अगले ही लम्हे सरदारों की हंसी परेशानी में बदल जाती है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम समझ गए कि अब अजाब शुरू हो चुका है। वो मोमिनों को लेकर कश्ती पर सवार हो गए। फिर अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, ज़मीन से चश्मे खोल दिए और ये दोनों पानी मिलकर उस तकदीर तक पहुँचे जो लिखी जा चुकी थी। नूह अलैहिस्सलाम की बीवी मुसलमान न हुई, वो सरदारों के साथ शामिल थी। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे हाम, साम, याफेत, ये तीनों कश्ती में सवार हो गए। ये वही है जिसका तुम इनकार कर रहे थे और नाफरमानी में लगे हुए थे। लोग चिल्ला रहे थे मगर हर तरफ पानी आ रहा था। एक शख्स अजाब में चिल्लाया, नूह सच कहता था, वाकई अजाब आ चुका है, हमने उसका इनकार करके गलती की है। जमीन फट रही थी, उबलते पानी की नदियां बह रही थी, ताकतवर लोगों की टांगें कांप रही थी, लेकिन लोग कश्ती की तरफ भाग रहे थे। लोग जोर से पुकारते, हमें भी किश्ती में सवार कर लो, हम तुम्हारी मन्नत करते हैं, हम अपने गुनाहों की तौबा करते हैं। मगर अल्लाह के हुक्म से कश्ती के दरवाजे बंद हो चुके थे। पानी पहाड़ों जैसी लहरों की शक्ल इख्तियार कर गया था। उन्हीं लहरों में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा और कहा, आओ हमारे साथ कश्ती में सवार हो जाओ। बेटे ने, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने आप को बचा लूंगा, मैं कश्ती में नहीं आऊंगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज तुम्हें अल्लाह की रहमत के सिवा कोई नहीं बचा सकता। फिर अचानक एक बहुत बड़ी लहर आई और बेटा भी डूब गया। आसमान चीख रहा था, पानी की लहरें उभर रही थी। कश्ती के अंदर बैठे लोग खौफ खा रहे थे। तूफानी लहरें कश्ती को टकरा रही थी। बिजली की चमक के अलावा सब अंधेरा था। पानी इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि पहाड़ों की चोटियां भी शर्माने लग गई थी। और आखिरकार अल्लाह का हुक्म आ गया, ऐ ज़मीन अपना पानी निगल ले और ऐ आसमान थम जा। पानी ठहर गया, सरसब ज़मीन नज़र आने लगी और कश्ती जूदी पहाड़ पर जाकर रुक गई। नूह अलैहिस्सलाम के साथ उनके 3 बेटे और उनकी बेटियां और उनके शोहर और चंद और मुसलमान बच गए थे। फिर यहीं से एक नए दौर का आगाज़ शुरू होता है।